الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج سے ہم انشاءاللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق جو کہ امت پر ہیں ان حقوق کا بیان کریں گے۔ مسلمانوں پر جس طرح اللہ کے حقوق ہیں اسی طرح مخلوق کے بھی حقوق ہیں جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ مخلوق میں عباد کے علاوہ بھی اور مخلوقات ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے جو باب آتا ہے، جو چیپٹر آتا ہے، وہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امت پر حقوق۔ عموماً ہمارے یہاں اس کا بیان سننے میں نہیں آیا، تفصیل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ حقوق جو امت پر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا حق یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی جائے۔ یہ آپ کا حق ہے اور امت پر لازم ہے۔ جو ایک کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے یا دوسرے پر وہ لازم ہوتا ہے، ٹھیک؟ جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں تو ان کو ادا کرنا بچوں پر فرض ہے، اور اگر بچوں کے حقوق ہیں تو ماں باپ پر ادا کرنا فرض ہے، ٹھیک؟ تو ایک چیز جو ایک فرد پر لازم ہوتی ہے سامنے والے پر، وہ سامنے والے کا حق ہوتی ہے یا اس کا حق ہے تو پھر اس پر فرض۔ حق اور فرض یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حق کے حوالے سے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور وہ کتاب کہ جو ہم نے نازل فرمائی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اسی طرح فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اللہ کے ذریعے سے لوگ، تاکہ آپ کے ذریعے سے لوگ اللہ پر بھی ایمان لائیں اور آپ پر بھی ایمان لائیں۔ اسی طرح فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایسے رسول پر جو وہ نبی ہیں جنہوں نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ جانتے ہیں جو کہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ علم کسی کو ہے، یا اللہ کی مخلوق میں اگر سب سے زیادہ علم کسی کو ہے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اگرچہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ایمان نہ لائے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت نہ کرے، فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو پھر ان کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں،
میں لوگوں سے جہاد کروں، اس وقت تک کہ جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ مجھ پر اس طرح ایمان لائیں کہ جس طرح میں جو کچھ میں لایا ہوں وہ اس کی تصدیق کریں۔ جس وقت انہوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی، سوائے ان حقوق کے کہ جن کا حساب و کتاب اللہ پر ہے۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ جب قتال لازم ہو جائے کفار کے ساتھ، یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا جائے، یا کفار کے ساتھ بھی قتال سے پہلے ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کو دعوت اسلام دی جاتی ہے، یعنی اللہ کے دین نے غالب ہو کر رہنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنا ہے، یعنی جو حضور کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرتا ہے در حقیقت وہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لاتا ہے، اس کا واضح مطلب ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، صرف نبوت و رسالت کی تصدیق نہیں بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دیگر اوصاف ہیں ان کی بھی ساتھ میں تصدیق۔ جیسے کوئی یہ تو مانے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، لیکن یہ نہ مانے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ یا کوئی اسلام لا کر معاذ اللہ یہ کہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہے یا کوئی نبی آ سکتا ہے، امکان بھی مانے، وہ بھی کافر ہے۔ مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا، اور اگر مسلمان نہیں ہے پہلے سے یہ کہتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تصدیق کیا ہوتی ہے؟ تصدیق کا مطلب یہ ہے تصدیق قلبی، دل اس بات کی تصدیق کرتا ہو، زبان سے اقرار کرتے ہوں اور دل اس بات کی گواہی دیتا ہو۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مجمل پڑھی جاتی ہے، بچوں کو بھی یاد کروائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر کما ہوا باسمائہ، جیسا وہ اپنے تمام اسما کے ساتھ ہے، اپنے تمام ناموں کے ساتھ ہے، یعنی اس کے ذاتی صفاتی جتنے نام ہیں ان سب کے ساتھ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور وقبلت جمیع احکامہ، اللہ کے تمام احکام کو میں قبول کرتا ہوں۔ اقرار باللسان، اس بات کا میں اپنی زبان سے اقرار کرتا ہوں، وتصدیق بالقلب، اور اس بات سے میں دل کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی میں گواہی دیتا ہوں، جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں میرا دل اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ مطلب دل گواہی دے رہا ہے اس بات کی جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں۔ اگر زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا، دل اس کی گواہی نہیں دے رہا، تو پھر وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تصدیق قلبی بھی ضروری ہے اقرار باللسان کے ساتھ۔ زبان گواہی تو زبان تو اقرار کرے لیکن دل اس کی گواہی دے۔ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل اس کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ منافق ہے۔ منافقوں کا یہی تو طرز عمل تھا۔ قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نشهد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ یہی تو کہتے تھے منافقین، زبان سے آ کر کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر فرمایا اللہ نے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، وہ تو اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، سورہ منافقون 28واں سپارہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ
اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لیکن تصدیق بالقلب کا جو معاملہ ہے یہ پوشیدہ معاملہ ہے، ہم کسی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے۔ وہ تو جو منافقین تھے حضور علیہ السلام کے دور میں، تو حضور علیہ السلام کو علم تھا، ان کے دل کے حال پر حضور مطلع ہوئے اور حضور نے نشاندہی فرما دی کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب کسی کے دل کے حال پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ زبان سے گواہی دے رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے کام مسلمان والے ہیں، اس کے اعتبار مسلمانوں والے ہیں، مسجد میں بھی آتا جاتا نظر آتا ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے بس یہ مسلمان ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، لہٰذا کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق۔ اچھا، منافق کی بھی دو ٹائپس ہیں، دو اقسام۔ ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی، نفاق اعتقادی جو کہلاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے منافق عملی۔ آج کل ہمارے یہاں معمول ہے، لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، جس کو دل میں آتا ہے منافق، یہ بڑا منافق شخص ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے عرض کیا کہ منافق ہونے کی بھی دو اقسام ہیں، ایک ہے منافق اعتقادی، ایک ہے منافق عملی۔ جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے منافق ہو اور جو اپنے عمل کے اعتبار سے منافق ہو، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے کون منافق ہے اب ہمیں خبر نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے منافق ہے عملی، کہ اپنے عمل کے اعتبار سے ہی منافق ہے، تو اگرچہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کو منافق اعتقادی کہہ رہا ہے، بلکہ اس کو منافق عملی کہہ رہا ہے، یعنی ہے تو مسلمان لیکن کام اس کے منافقوں والے، بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، یہ منافقوں والے کا۔ جیسا کہ خود حدیث شریف کے اندر کئی اعمال کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافقوں والے کام ہیں، یہ نفاق کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی ساری علامات حضور نے بیان فرمائی کہ ایسی علامت اگر کسی کے اندر ہو تو اس کے اندر نفاق کی علامت ہے، اس کے اندر منافقوں والی علامتیں ہیں، حتیٰ یدع، جب تک کہ وہ ان کو چھوڑ نہ دے۔ ان میں کئی ساری بیان فرمائی۔ ایک فرمایا کہ اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ کرے گا، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا اگر جھگڑا کرے کوئی مسلمان اور جھگڑے میں وہ گالی گلوچ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ منافق والی علامت ہے، یعنی وہ منافق نہیں ہے لیکن یہ کام منافقوں والا ہے، منافق ایسا کرتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے فرمایا کہ اذا اؤتمن خان، اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے گا، تو امانت میں خیانت کرنا بھی منافقوں کا کام ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اگر وہ وعدہ کر لے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، یعنی اس کے لیے وعدہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ کہیں قسم اٹھا لو اٹھا لے گا، آپ کہیں وعدہ کر لو کر لے گا، لیکن اسے پتہ میں نے کون سا اس کو پورا کرنا ہے، پھر جائے گا بعد میں بولے گا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے۔ تو مومن کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت پختہ ہوتا ہے، مومن اپنے وعدے کا پاسدار ہوتا ہے، اور وعدہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کر لیا، بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اگر کسی سے وعدہ کر لو تو اپنے وعدے کو پورا کرو، اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، وعدوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے وعدہ کیا تو اس کو پورا کیوں نہیں کیا، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ علامات اللہ کے رسول نے منافقوں کی بیان فرمائی ہیں، یہ اگر کسی کے اندر کوئی علامت ہے تو اس علامت کی وجہ سے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ علامت اس کے اندر منافقوں والی ہے، لیکن اس کو منافق نہیں کہیں گے کہ تو منافق ہے، اس کو سمجھائیں گے بلکہ کہ یار یہ کام مسلمانوں کا نہیں، یہ منافقوں والا کام ہے، اس کو چھوڑو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ مسلمان پر بھاری نہیں ہوتی، منافق پر بھاری ہوتی ہے، یہ بھی فرمایا۔ تو اگر کسی پر عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے
یا فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھ پاتا، تو وہ بھی اپنے ایمان کا جائزہ لے. اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے. باقی نمازوں کے بارے میں بھی اور احکام ہیں. ظہر کی اپنی فضیلت ہے اور اس کے چھوڑنے پر الگ وعیدیں ہیں. عصر کی اپنی فضیلت ہے اور اس کے چھوڑنے پر الگ وعیدیں ہیں. ٹھیک ہے. عصر کی نماز کے بارے میں تو فرمایا کہ من فاتت کو صلاۃ العصر فقط حبیط اہلہ ومالہ، کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو ایسا ہے کہ جیسے اس کے اہل و عیال، اس کا مال سب برباد ہو گیا. اس کے اہل و عیال بھی برباد ہو گئے، اس کا مال بھی برباد ہو گیا. وہ سمجھے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا. عصر کی نماز اگر چھوٹ گئی تو سمجھے اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، جیسے میرے اہل خانہ مجھ سے چھوٹ گئے ہوں اور میرا مال بھی مجھ سے چلا گیا سارا. اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا اگر عصر کی نماز چھوٹ گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح مغرب کی نماز کے اپنے عشاء اور فجر کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو نمازیں جو ہے وہ مسلمان پر بھاری نہیں ہوتی، منافق پر بھاری ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہ دے دیں. اسی طرح حدیث جبرائیل جو بہت پہلے ہم نے اپنے درس حدیث کے اندر پیش کی تھی، کم و بیش کوئی آج سے 2 سال پہلے. حضرت جبرائیل امین جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مل اسلام، اے اللہ کے رسول بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے. تو وہاں یہ ہے اسلام. ٹھیک ہے. یہ بیان کرنا. پھر پوچھتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں مل احسان، احسان کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ. تو جو باطنی اعمال ہیں نا، عقائد سے متعلق، نظریات سے متعلق، ان کو اللہ کے رسول نے اس حدیث شریف کے اندر ایمان قرار دیا ہے. اور جو ظاہری زبان سے تصدیق کرنے والے، زبان سے کہنے والے اعمال ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے اسلام قرار دیا. ٹھیک ہے. اگرچہ اسلام اور ایمان یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں. اسلام بول کر ایمان بھی مراد لیا جاتا ہے، ایمان بول کر اسلام بھی مراد لیا جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں، متبادل کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان دونوں کے اندر یہ ایک بنیادی سا فرق ہے. اگر دونوں کو الگ الگ بیان کیا جائے کہ یہ اسلام اور یہ ایمان ہے، تو پھر یہ اس کے اندر ایک باریک سا فرق ہے کہ وہ اعمال جو ظاہری ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ اسلام کہلاتے ہیں، اور جو ہمارے عقائد و نظریات یا اللہ سے ہمارا تعلق یا حضور علیہ السلام سے ہماری محبت، یہ سب ایمان ہے. ٹھیک ہے جی. حضور علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کسی کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے. ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک کافر کے پیچھے وہ جا رہے تھے اس کو مارنے کے لیے غزوے میں، تو اس نے ایک دم جو ہے وہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا. بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں مارا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو اس نے مرنے سے بچنے کے لیے، میرے حملے سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، دل سے تھوڑی پڑھا تھا. اگر دل سے پڑھنا ہوتا تو ویسے ہی پڑھ لیتا. میں چونکہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بس اب میں اس کو پکڑنے والا ہوں، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. اللہ اکبر. اس وقت اللہ کے رسول نے تاریخی کلمات ارشاد فرمایا، وہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حل لا شققت قلبہ، اللہ اکبر، کہ تم نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تم نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی تم نے اس بات کا اندازہ کیسے کر لیا
کہ اس نے مجھ سے بچنے کے لیے پڑھا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آیا۔ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل میں اسلام ہے یا نہیں؟ تو یہ ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ آج ہم کسی کے دل پر کوئی بھی حکم لگا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ دل سے نہیں کر رہا کام، ہم کہتے ہیں یار اس نے کہہ تو دیا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا اس کا دل نہیں ہے۔ تو کسی کے دل پر کوئی حکم ہم نہیں لگا سکتے، ہاں اس کے ظاہری اعمال پر لگا سکتے ہیں، اس کے زبان سے ادا ہونے والی باتوں پر لگا سکتے ہیں، وعدہ خلافی کرتا ہے تو وعدہ خلافی پر لگا سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی بھی پناہ محبت عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی جو حقوق ہم پر ہیں مولا تبارک و تعالی وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز حضور علیہ السلام کے حقوق کا بیان کہ آپ کے حقوق امت پر کیا ہیں جو امت پر ادا کرنا واجب ہے، یہ چلتا رہے گا کچھ دروس تک، تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ حضور علیہ السلام کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور ہم ان کو ادا کر سکیں۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔